دوستوں، اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ قدم بڑھائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شام تک اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ خاص نام یا سلامو، اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، مالی حالات اگر بے حد خراب ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دوستوں، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی غضب نہیں فرماتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے، برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، وہ بندے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور باوضو مصلی پر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رب کو مناتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس خاص عمل کو پڑھیں، یا تو تہجد کے وقت پڑھیں۔ یہ دو وقت ایسے ہیں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ پاک اس آسمان پر تجلی فرما کے صدائیں رب کی بارگاہ سے بار بار لگائی جاتی ہیں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کو بخش دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی قبروں میں آسانیاں کرنے والا۔ اللہ والوں، اس طرح کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں، ان صبح میں اٹھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ وہ خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے جو چند بندے صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ کبھی گئے ہیں تو آپ نے مکے اور مدینے کا منظر دیکھا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کم و بیش تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں 10 سے 15 لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ 1 2 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 10 سے 15 لاکھ بندہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، بلکہ تہجد میں ہوتا ہے۔ تہجد میں ہوتے ہیں اور فجر تک نماز عبادات کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ عمرے سے واپس آتے ہیں، ان سب سے پوچھئے گا کہ بتاؤ روحانیت کیسی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ بس ہمارے منہ سے نکلتا تھا اور آب زمزم کا گلاس سامنے، کھجورے سامنے، کھانا سامنے، ہر چیز سامنے، دل میں سکون ہی سکون، نور ہی نور۔ وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین پہ سب سے زیادہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ والوں درود ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ کوشش کریں آج تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دیدار خواب میں کروانے لگ جائیں۔ اللہ والوں درود پاک کی بہت فضیلت، بہت برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی پر نازل کرا۔ یہ وہ درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج 1000 بار پڑھا، میں نے آج 2000 بار پڑھا۔ وہ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہم کوانٹٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے، اللہ والوں اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے؟ جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں، تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگہ لے، سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں، آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے، جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں۔ اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں 2 زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا اس کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ جو میرے بھائیوں، جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا، میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہم سب کی، تا امت محمدی کی، تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی دل کی ہر جائز دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے، ان سب کو مٹا دے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے،
काट दे, रूहानियत और उनको खूब नूर अता कर दे, दिल को नूर से भर दे, ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, नज़रों को बाहया बना दे। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे नवाजना आता है, तुझे नवाजना खूब आता है, बिन मांगे अता फरमा, जो मांगा वो भी मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप सब मेरे बहन भाइयों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोग जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं, आप लोग उस मकसद को जहन में रखें। अगर आप लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे कर्जे उतर नहीं सकते, मेरे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, मुझ पर कर्जों का बहुत भारी बोझ है, नहीं उतर सकता, अल्लाह वालों, आपका कर्जा इतना बड़ा नहीं जितना आपका रब बड़ा है। अपने रब को देखो कि रब कितना बड़ा है, और जब वो देने पर आता है तो फिर वो ना शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आप लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अकल के मुताबिक नहीं, रब की शान के मुताबिक मांगना है। और जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के मुताबिक मांगना शुरू करेंगे तो अल्लाह वालों फिर आपको पता चलेगा कि वो रब कितना गफूर रहीम है, वो कितना मेहरबान है। अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत ही मुबारक नाम, एक इसमें मुबारक या रहमानू, इसको पढ़ना है। ये अल्लाह की ये सिफ्त है, ये अल्लाह की रहमानी सिफ्त है। आपने या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है कि ये सिफ्त जब पढ़ी जाती है, जब कोई बंदा रहम करने वाले रब को या रहम करने से पुकारता है, क्योंकि जो रब का नाम है या रहमानू, ये रहमत करने वाली सिफ्त है। अल्लाह के रहमान वाली सिफ्त का जिक्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो या रहमानू को पढ़ रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूँ, और जब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि मैं राजी हूँ तो फरिश्ते भी उस बंदे से राजी हो जाते हैं। अल्लाह वालों, रब की ये सिफ्त बहुत मुबारक है, ये सिफ्त बहुत पाकीज़ा है, ये रहमत वाली सिफ्त है। हम पर एक बार नजर रहमत हो जाए तो यकीन करें हमारी जिंदगी और हमारी आखिरत दोनों बन जाएगी। आप लोगों ने पहले नंबर पे या रहमानू पढ़ना है। या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह पाक आप पर रहमत फरमाएगा, रहमत की नज़र फरमाएगा, नज़र करम और नज़र रहमत फरमाएगा। जब आप लोग इस नज़र रहमत वाली सिफ्त को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि रब की गैबी मदद क्या होती है। अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर आता फरमा देता है। आप लोगों ने या रहमानू को पहले नंबर पे पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू दो बार हो गया, या रहमानू तीन बार हो गया। इस तरीके से या रहमानू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 बार या रहमानू पढ़ लें। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की बहुत ही खास और बहुत ही छोटी सूरत यानी सूरतुल कौसर
یہ ایسی پاکیزہ صورت ہے، یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک سلامتی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور آپ کی بندشیں تو ایسے کٹتی ہیں کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس پانی پر جب آپ دم کریں گے اور اس پانی کو پی لیں گے تو یہ جو قرآنی آیاتیں ہیں، جو قرآن کا ذکر ہے، جو رب کی صفت ہے، وہ آپ کے اندر اتر جائے گی، اور جب وہ آپ کے اندر اتر جائے گی، شیطانی اثرات، بندشیں، رکاوٹیں سب کچھ چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے یا تو بھاگ جائیں گی یا تو جل جائیں گی، کیونکہ رب کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اور آج کل لوگوں کو سب سے زیادہ جو لگنے والی چیز ہے وہ نظر بد ہے، حسد ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے حسد کر رہا ہے۔ حسد کے بہت زیادہ منفی اثرات بھی آتے ہیں، اور نظریں جو بد ہوتی ہے یہ تو یقین کریں اتنے منفی اثرات چھوڑ کے جاتی ہے کہ قبر تک جو ہے وہ امتی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری آدھی امت نظر کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے نظر کو کاٹنے والی یہ خاص صورت صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ پہلے یا رحمانوں کو پڑھا، 33 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یہ بھی سورت کو 33 بار پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب پانی پہ پھونک مار دیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت ہی برکت والی آیت ہے۔ اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے اس کے فضائل کے مطابق کہا کہ اگر اس آیت کو پڑھ کر یونس علیہ السلام اللہ پاک سے بادشاہی بھی مانگتے تو وہ بھی مل جاتی۔ انہوں نے صرف مچھلی کے پیٹ سے نجات مانگا تو اللہ پاک نے ان کو نجات عطا کر دی۔ اور یہ جو کلمات ہیں آیت کریمہ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت ہی با اثر ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت کو، اس کے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھ گیا ہے، قرض سے مراد یہ کہ رب کا قرض، مطلب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ سونے کے مد پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ اگر 6000 بار اس آیت کو پڑھیں، 6000 بار، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس آیت کی اتنی برکت ہے، سوچیں کہ یہ آیت کتنی با اثر ہے۔ اور جو بندہ اس کا چلہ کرتا ہے، یعنی اس کا عامل بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی اگر اس کو 6000 بار پڑھے تو وہ اس کا عامل بن جائے گا۔ عامل بننا اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک بار ہی پڑھے گا عامل بننے کے بعد تو اس کو 1000 بار آیتیں پڑھنے کا ثواب ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ تعداد بہت کم ہے، ایک تسبیح ہے صرف، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آیت کریمہ کو صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ پھونک مار دیں، پانی پہ دم کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ یعنی کہ چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یعنی غیب سے رستے بنانے والی ذات۔ اور یہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب بندہ اس صفت کو آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھے اور وہ اس
صفت کو پڑھنا شروع کرے، یعنی یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرے تو اللہ پاک کامیابی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مال و دولت یا شہرت کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کامیابیاں بھی کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو ہی پانی پہ دم کر دیں اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اول آخر درود پاک کو کم سے کم 3 بار 7 بار یا 11 بار لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ پاک آپ کو بھر بھر کے عطا کرے گا۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج کے دن پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے نظر کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔